बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुस्सेहत यूट्यूब चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, फ़ी ज़माना लोग सबसे ज़्यादा जिस परेशानी में मुब्तला हैं वो रिस्क की परेशानी है, रुपए पैसे की परेशानी है और माल दौलत की परेशानी है। इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर दूसरा शख्स आपको माली तौर पर बदहाल मिलेगा, माली परेशानी में मुब्तला मिलेगा और किसी न किसी कर्ज़ के चक्कर में फंसा हुआ मिलेगा। इस वक्त महंगाई ने हर दूसरे आदमी को परेशान किया हुआ है और जो अच्छे खासे कमाने वाले और खाने वाले लोग थे वो भी महंगाई के हाथों इंतहाई परेशान हो चुके हैं, जबकि जो मामूली नौइयत की कमाई वाले लोग थे उनका गुज़र बसर भी मुश्किल होता जा रहा है। सामीन किराम, रिज़्क़ का वादा अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जिस जान को भी हमने पैदा किया है उस जान की रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी हम पर है और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ अपने ज़िम्मे लेकर इन जितनी भी जानें दुनिया में आई हैं उन पर बेपनाह एहसान किया है। इसलिए हर बंदा खाना खा कर ही सोता है, लेकिन अब फ़ी ज़माना खाने के अलावा दीगर मामलात भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आसाइशें ज़िंदगी भी हो चुकी हैं और ठिकाने का किराया भी है, बिजली के बिल भी हैं, बच्चों की फ़ीसें भी है। इन सब के लिए फिर इंसान को तगो-दो करनी पड़ती है, शदीद मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसकी पूरी नहीं पड़ रही, उसका गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो इसके लिए आज का इंसान इसी वजह से ज़्यादा परेशान हो गया है। सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को बढ़ा देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को तंग कर देता है। इससे मुराद वो रिज़्क़ है जो कि खाने पीने के अलावा होता है, यानी अल्लाह की तरफ से दौलत जो है वो नेमत की शक्ल में मिलती है। किसी को अल्लाह ज़्यादा अता कर देता है, किसी को अल्लाह कम दौलत से नवाजता है और किसी को बिल्कुल भी नहीं देता। ये मालिक की मर्ज़ी है, इसमें उसकी क्या हिकमतें पोशीदा हैं इसमें पढ़ने की हमें क़तई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के जितनी हिकमतें हैं, जितने उसके पोशीदा राज हैं, वो वही जानने वाला है। हम इंसानों की अक़ल इसको समझ नहीं पाएगी। तो सामीन किराम, अगर आप किसी एक आम सी बात है, एक मिसाल के ज़रिए से मैं आपको इस नुक्ते को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप किसी जगह किसी दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं और आप उस दफ्तर में कोई बड़ा ओहदा हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने जो आपके मालिकान हैं उनकी नज़रों में जो है वो ऊपर हो जाएं और आप उनकी नज़रों में इतने अच्छे हो जाएं कि वो ख़ुद आपको किसी बड़े ओहदे पर बड़ा ओहदा देने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप मेहनत को डबल कर देते हैं, वक्त पर आना जाना शुरू कर देते हैं, साफ़ सुथरे लिबास में आते हैं और हमेशा अपने से बड़े सीनियर्स की हर बात को मानते भी हैं और उनका हर हुक्म बजा लाते हैं। जब आप उनके हुक्म की पैरवी करते हैं और हुक्म मानना शुरू कर देते हैं, उनके तमाम अहकामात को अहमियत देते हैं और फिर आप जो है उसके साथ साथ वक्त का भी ख्याल रखते हैं और आपके जो दफ्तर के उसूल हैं उन उसूलों पर भी चलते हैं। आपके दफ्तर के मालिक ने, आपकी कंपनी के मालिक ने जो उसूल बताए हुए हैं उन उसूलों को कभी नहीं तोड़ते, तो आप फिर अपने मालिक की नज़र में बहुत अच्छे हो जाते हैं और मालिक किसी सूरत आपको नहीं छोड़ना चाहता और दूसरी सूरत में वो आपकी मरात भी बढ़ा देता है, आपकी तनख्वाहें भी बढ़ा देता है। और अगर आपको अल्लाह ना करे कभी अचानक किसी एमरजेंसी में किसी रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, बड़े फ़ंड की ज़रूरत पड़ जाती है,
تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا مالک آپ کو انکار کر دے۔ یہ تو دنیاوی مثال ہے کہ آپ ایک چھوٹے سی کمپنی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اور اپنی نوکری میں اپنا عہدہ بڑھانے کے لیے، اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اتنے سارے اصولوں کو جو ہے خیال کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کہیں حکم عدولی نہ ہو، کہیں کوئی اصول نہ ٹوٹ جائے، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مالک کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو آپ من و عن قبول کریں اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اس پر کام فوراً شروع کر دیں۔ تو سامعین کرام، جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس طریقے سے دنیاوی لحاظ سے اوپر کی طرف ترقی کرتے ہیں اور پھر تنخواہیں بھی بڑھ جاتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ نقطہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے تمام ارشادات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اس کو اپنا حقیقی رب تسلیم کرتے ہوئے اس کے ہر منع کیے ہوئے کام سے رک جاتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، زنا اور شراب سے بھی بچے رہتے ہیں، غیبت اور چغلی سے بھی بچے رہتے ہیں، ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، ہر اس کام کو جس کو ہمارے رب نے منع کیا ہے اس سے منع رہتے ہیں اور اسے نہیں کرتے، کسی صورت بھی اس کے احکامات کو جو ہے وہ اس سے نظریں نہیں چراتے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے 5 وقتہ اس کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور پھر رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور عبادات اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور پورا تولتے ہیں، چوری نہیں کرتے، اس طرح تمام احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی رب کی نظر میں مقبول نہ ہو، بالکل مقبول ہوں گے۔ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے ان تمام معاملات کو اور ہمارے دل میں چھپی اور بسی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے، وہ حقیر سی بات کو بھی سنتا ہے اور ہماری نیتوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو سامعین کرام، جب آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو نہیں توڑتے، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے رک جاتے ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہر صورت کرتے ہیں، تو آپ مقرب بندے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کا عہدہ بڑھا دیتا ہے، آپ پر عنایتوں کی بارش شروع کر دیتا ہے، اور آپ اس کے مقبول بندوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ مطمئن ہونے والے بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور آپ اگر اس کام کو کرتے ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ 3 کام آپ نے کرنے ہیں جس سے آپ بے انتہا رزق کو پالیں گے، آپ کی ہر دنیاوی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ خوشحال اور مطمئن زندگی گزاریں گے، اور آپ کے چہرے پر کبھی مایوسی کے آثار نہیں آئیں گے، کبھی غم کے آثار نہیں آئیں گے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کام یہ ہیں کہ نمبر 1، آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی ہمیشہ پابندی کریں، یہ رب کا حکم ہے، 700 بار اس پر بات کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانسوں تک ہمیں نماز کی تاکید کی ہے، اور نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے والا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور قبولیت کے درجات کو پاتا ہے۔ نمبر 2، آپ اپنی زبان کو ہر وقت استغفار کی تسبیح سے تر رکھیں، جب تک آپ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کے قرب کو پاتے رہیں گے، اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا اور آپ کے گناہ بھی معاف کرتا رہے گا۔ اور نمبر 3، آپ نے یہ 3 اسماء مبارک اپنی زبان پر جاری رکھنے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ آپ جب بھی استغفار کریں اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی پڑھتے رہا کریں، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ دنیاوی کاموں سے فارغ ہوں، اور آپ جیسے ہی آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، باوضو بے وضو آپ استغفار کو نہ چھوڑیں، اور آپ یا اللہ یا وہاب یا رزاق کا دامن بھی نہ چھوڑیں۔ یہ اتنے مجرب اسماء کرام ہیں کہ اللہ انہی ناموں سے رزق دیتا ہے۔ اللہ کو جو بار بار پکار رہا ہے، جو بار بار اس کے دروازے بجا رہا ہے، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اسے اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکار رہا ہے،
تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے اس پکارنے والے بندے پر لطف عنایت نہ کرے، نظر عنایت نہ کرے، کرم کی مہربانیاں نہ کرے اور اس کے رزق کو نہ بڑھائے۔ ایسا نہیں دیکھا گیا۔ آپ پورا دن اپنے زبان کو ان 3 ناموں سے تر رکھیں، ان 3 ناموں کو نہ چھوڑیں، ہر وقت جس حالت میں بھی ہوں ان کو پڑھتے رہیں۔ ہمیں عام دنیا میں بھی جب کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم اس کو بار بار پکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے اور بالآخر وہ شخص مجبور ہو کے ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے۔ حالانکہ انسان ظالم ہے، انسان کبھی بھی نعوذ باللہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو قطعی نہیں مانتے، وہ وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں، تو اس کی رحمانی صرف جو ہے ان پر بھی بارش برساتی ہے، انہیں بھی بے پناہ رزق عطا کرتی ہے۔ یہ میرے رب کی صفات ہے۔ تو جب آپ مسلمان ہوتے ہوئے اس کے تمام احکامات کو مانتے ہوئے، اس نے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کو مانتے ہوئے، یہ تمام کاموں کو کر کے اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو صاف کریں گے اور اس کے مقرب بندوں کی صف میں کھڑے ہو کر پھر یا اللہ یا وہاب یا رزاق پڑھیں گے تو رب اپنی ایسی عنایتیں آپ پر نازل کرے گا کہ آپ کا گھر جو ہے خوشیوں سے، رزق سے، مال و دولت سے بھر جائے گا۔ اور پھر جب اللہ کا رزق آپ کو بے پناہ ملنے لگے تو پھر آپ صلہ رحمی کریں، دوست احباب، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، جو حاجت مند ہیں اپنے ہاتھ سے ان کی حاجت روائی کریں اور انہیں اپنے ہاتھ سے رزق دیں تاکہ آپ بانٹنے والے بن جائیں۔ اللہ کو بانٹنے والے لوگ بہت پسند ہیں، بانٹنے والوں کو وہ کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، سخی سے اللہ کو بے پناہ محبت ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندے کو نوازے تو وہ پھر اس کے بندوں کو نوازے۔ یہ نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ رزق کے معاملے میں زندگی بھر کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو کوئی کمی نہیں آئے گی اور کبھی آپ کو کسی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، آپ نے صرف ان چند باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی اور ان نقطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔